अस्सलाम वालेकुम। अब कोई शख्स आपको इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे कोई आपका कुलीग हो, अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आइंदा आपको इग्नोर ना कर सके, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो उसी इंसान के होकर रह जाते हैं। ठीक है, सामने वाले इंसान को लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी में तो सिर्फ मैं ही हूँ। अब उनके जो बाकी तमाम रिलेशनशिप होते हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड, वो सबको इग्नोर कर देते हैं और उसी एक इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख लेते हैं। उसी एक इंसान को तवज्जो देना, उसी एक इंसान की केयर करना, उसी को रिस्पेक्ट देना, उसी के साथ चिपके रहना। तो याद रखिएगा, जब आप किसी इंसान को बग़ैर किसी एफर्ट के, बग़ैर किसी स्ट्रगल के उसको इज़्ज़त देते रहेंगे, उसको मोहब्बत देते रहेंगे, तो वो इंसान आपसे बोर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात का एतराज़ करेंगे कि जी, मोहब्बत करने वाले इंसान से कैसे दिल भर सकता है, या अपने पसंदीदा इंसान से कैसे दिल भर सकते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका पसंदीदा खाना क्या है? कोई भी हो सकता है। बिरयानी हो सकती है, मटन कढ़ाई हो सकती है, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट खाना है, वो अगर आपको सुबह नाश्ते में, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम वही आपको मिलता रहे डेली बेसिस पर 3 टाइम, कितने दिन खा लेंगे? एग्जाम्पल के लिए, बिरयानी आपकी पसंदीदा डिश है, तो बिरयानी अगर 3 टाइम रोज़ाना आपको मिले तो आप कितने दिन तक बिरयानी को खा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, या 1 हफ्ता चलो लगा लें। इतना होगा नहीं, लेकिन चलें 1 हफ्ता हम लगा लेते हैं। उसके बाद आपका उससे दिल भरना शुरू हो जाएगा। आपका दिल चाहेगा कि यार कोई और चीज़ भी मुझे मिल जाए। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना कि मुंह पड़ जाती है एक चीज़। बेशक जितनी मर्जी अच्छी वो चीज़ बनी हो, और हाँ, वो आपकी पसंदीदा तब रह सकती है कि जब एक दिन आप बिरयानी खाएं, फिर एक दिन वक्फा दें, दूसरे दिन खाएं, या कुछ ना कुछ गैप या कुछ ना कुछ और साथ मिलता रहे, तब तो आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो वहाँ से मसला क्रिएट होता है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सेम इसी तरह जब भी आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बाकी सारे रिलेशनशिप उनको छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप अपनी जेब से पैसे निकाल निकाल कर किसी को देते रहें और कोई और ज़रिया आपका ना हो आमदन का, ठीक है, आप सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो एक न एक दिन आपकी जेब खाली हो जानी है। इसी तरह जब आप किसी इंसान को मोहब्बत दे रहे होते हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं, तो आपको भी चाहिए होती है। जिस तरह गाड़ी होती है, गाड़ी में अगर आप डीज़ल ना डालें तो जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ी हो वो नहीं चलेगी। ठीक है, उसमें डीज़ल आप डालते हैं, पहले वाला ख़त्म होता है, फिर आप डालते हैं, तो सफ़र जारी रहता है। डीज़ल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह जब आप अपने सारे इमोशंस, सारी मोहब्बतें एक इंसान के ऊपर लुटा देंगे, तो आपकी जेब में तो कुछ नहीं रहेगा। आपको भी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपको भी अटेंशन की ज़रूरत है, और जब वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और जब आपका जेब खाली हो जाएगा, तो फिर तो वही मतलब रिपीट बातें होनी है, तो सामने वाले इंसान ने वहाँ से बोर हो जाना है। तो इसका बेस्ट सल्यूशन क्या है कि आप कभी भी एक इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि आपकी जितने भी रिलेशनशिप हैं, उस इंसान के आने से पहले जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, कुलीग हैं, किसी वर्क प्लेस पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर कोई आपके दोस्त हैं, तो आपने उन सब के साथ कनेक्ट रहना है, सबको इक्वली टाइम देना है, ताकि अगले बंदे के दिल में
ایک کھونے کا خوف ہو، کھونے کا ڈر ہو کہ یار یہ بندہ صرف ٹوٹلی میرے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے، اس کے اور بھی چاہنے والے بہت ہیں، اس سے اور بھی بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، تو پھر جب بھی آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ لیکن جب آپ باقی ریلیشن شپ کو اگنور کر دیں گے تو وہ انسان پھر آپ کو اگنور کرے گا۔ تو اس لیے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہونا، رائٹ جی۔ سیکنڈ کام جس وجہ سے آپ کو اگنور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ کسی بندے سے بناتے ہیں، تھوڑا عرصہ اس ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد وہ بہت جلدی اگلے بندے کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی کسی انسان کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چلیں ٹھیک ہے، اعتبار کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی وہ کسی انسان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ویکنس سے دوسرے انسان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی ویکنس کسی انسان کو پتہ لگ جاتی ہے، دیکھیے آپ کسی انسان سے ریلیشن شپ بناتے ہیں نا، جب کسی انسان کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ بنتی ہے، تو سٹارٹنگ سے آپ دونوں ایک تو فیس ٹو فیس آپ کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جیسے ہی آپ بات چیت کرتے ہیں تو سامنے والے انسان کے مائنڈ میں آپ کا ایک امیج بن جاتا ہے۔ امیج کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ یہ اسٹرانگ پرسنالٹی کا ہے، یہ بندہ ویک پرسنالٹی کا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ باتیں شروع میں پتہ نہیں لگتی، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہوگا نا، ماڑے سے ماڑا بندہ بھی ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کسی ویک بندے کے ساتھ دوستی کروں، جو ہر وقت روتا رہتا ہے، جو اندر سے اتنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ کیونکہ ریلیشن شپ بھی بنتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک مفاد ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہا ہوں، یہ ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی میرے سے اسٹرانگ ہے، تو مجھے جب اس کی نیڈ پڑے گی کسی بھی طریقے سے تو یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے دنیا میں، ایک آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے رب کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ کو صرف اور صرف دیتا ہے۔ ہمیں غرض ہوتی ہے، ہمیں لالچ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ چیز مانگ لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، وہ اللہ کا جو ہمارے سے رشتہ ہے وہ بے لوث رشتہ ہے، تو ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اور باقی جتنے بھی دنیاوی ریلیشن شپ ہیں، چاہے وہ کوئی بلڈ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ آپ کے فرینڈز کا ریلیشن شپ ہو، یہ جو سارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی مفاد کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ بننے سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کسی انسان کو اپنی ویکنس بتا دیتے ہیں نا، جیسے ہی آپ کسی انسان کو اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں کہ آپ تو اندر سے اتنے کھوکھلے انسان ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ ویک انسان ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے اس انسان کو آپ کو کچھ دینا پڑے گا، تو لوگ ہیلپ کرنا نہیں چاہتے بلکہ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے کہ ہماری ہیلپ کی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ بے شک ویکنیسز ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، کوئی انسان بھی جو دنیا میں موجود ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک کی کمی ہو سکتی ہے، ایک کی کسی چیز میں کمی ہو سکتی ہے، دوسرے کے پاس وہ چیز وافر مقدار میں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی اور کمی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ویکنس آپ کے اندر ہو کسی اور انسان کے اندر تو وہ ویکنس نہ ہو، لیکن اس کے اندر وہ ویکنس کوئی اور ہو اور وہ آپ کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے کبھی بھی پریشان مت ہوا کریں کہ آپ جس بندے کو اپنی ویکنس بتا رہے ہیں وہ کوئی پرفیکٹ انسان ہے، کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا، ٹھیک۔ بہت سارے لوگ بڑے ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو اپنی ویکنس نہیں بتاتے اور لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کے قریب جانا چاہتے ہیں، لوگ ان سے دوستی، لوگ ان سے فرینڈ شپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ فارمولے کے اوپر عمل کرنا ہے کہ کسی کو آپ نے اپنی ویکنس، اپنی کمزوری وہ شو نہیں کروانی کبھی بھی کسی بھی حالات میں، بے شک جتنا مرضی آپ کا کلوز ریلیشن شپ ہو۔ اور ایک کسی بزرگ کی بڑی خوبصورت کوٹیشن تھی کہ جو باتیں، جو راز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو پتہ نہ لگیں وہ اپنے دوستوں کو ہی مت بتائیں، کیا پتہ وہ کل آپ کے دشمن بن جائیں، ٹھیک ہے۔
تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کا آلریڈی ایک زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، آپ کی زندگی ایک پرپس کے تحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنا مطلب آپ کسی انسان کو وقت دینا تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ یار شکر ہے آج اس بندے نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر وہ آپ کا شکر گزار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو کال میسج کریں اور سامنے والا انسان جو ہے وہ دیکھ کر کہے کہ جی آ گئی مصیبت، کہ مطلب یہ تو بندہ خود تو ہے ویلا اور ہمیں بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتا، یہ بس ٹائم پاس کرتا ہے۔ یہ والا مائنڈ سیٹ یا یہ والا کسی انسان کے دماغ میں آپ نے امیج نہیں بننے دینا۔ آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ آپ نے خوش رہنا ہے، اور جب آپ اپنے مقصد کی جانب چل رہے ہوں گے، آپ کی ایک منزل ہوگی، وہاں پر آپ سٹرگل کر رہے ہوں گے، آپ کے کوئی زندگی میں خواب ہوں گے، آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش ایفرٹ کر رہے ہوں گے، تو جس کو بھی آپ ٹائم دیں گے وہ بندہ آپ کی عزت کرے گا۔ کم ٹائم دیں گے نا، تھوڑا مجسر رہیں گے، تھوڑے اویلیبل رہیں گے تو ہر بندہ عزت دے گا۔ زیادہ اویلیبل رہیں گے، کسی کو کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے سٹرگل نہیں کرنے پڑے گی، تو یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی چیز فری میں مل جاتی ہے وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو فری میں نہیں رکھنا، اور کبھی بھی آپ نے آپ کو اتنا سستا نہیں بیچنا کہ لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔